حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ کی فرما بردار قوم تھی، اور اللہ نے اس قوم کو تمام تر نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات تھے، ہر طرف ہریالیاں اور اللہ تعالیٰ کے بے پناہ کرم و نوازش تھیں۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے پر رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کیا کرتے تھے اور بہت ہی خوشحال والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہ کرنے لگی، اور پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کا امتحان لینے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی اس قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں، اور اس طرح اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر سنیچر والے دن کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ نے ہفتے والے دن تم لوگوں پر شکار حرام فرما دیا ہے تو یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا کہ جس دن مچھلیاں زیادہ مقدار میں حاصل ہوتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں۔ باقی دن ایسے ہوتے تھے کہ مچھلیاں بہت کم کنارے پر آتی تھیں اور بہت کم یہ لوگ پکڑ پاتے تھے۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے ہی ذریعے تھا تو اس وجہ سے اللہ کا حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی، لیکن یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی یعنی سوکھے میں حوض بنا دیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان حوضوں میں آ جائیں گی اور اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو بلغلایا، اس طرح ہم لوگ ہفتے والے دن شکار سے بچے رہیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ تدبیر پسند آئی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، لیکن ان بدبخت لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ اگر مچھلیاں سمندر کی جانب سے ان نالیوں کے ذریعے ہفتے والے دن ان حوضوں میں پھنستی ہیں تو یہ بھی شکار ہو جاتا ہے جو کہ اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر اس قوم کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی تدبیر کو عمل میں لانے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہتے تھے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر چپ رہتے تھے، لیکن یہ لوگ شکار نہ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی منع نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے کہتے تھے تم لوگ ایسوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ان قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور قوم کا تیسرا گروہ ایسا تھا جنہوں نے اللہ کے حکم کی کھلے عام نافرمانی کی اور شیطان کی اس تدبیر یعنی ہفتے والے دن شکار کرنے پر عمل کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن ان مچھلیوں کو پکایا کرتے، ان کا شکار کرتے اور ان کو بیچا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے افراد ہوئے جو ہفتے کے دن شکار سے باز نہ آتے تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام نے ان بدبختوں کو لاکھ سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن یہ بدبخت باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرتے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمان بدبختوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کے ایک طرف 1200 نافرمان رہتے اور دوسری طرف وہ لوگ رہتے تھے جو شکار سے باز رہتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان بدبختوں پر غضبناک ہو کر لعنت فرما دی، جس کا اثر یہ ہوا لہٰذا ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ جب یہ منظر فرما بردار لوگوں نے دیکھا تو وہ دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم کر سکیں کہ آخر کار ماجرا کیا ہے۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو پایا کہ وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں مسخ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان نافرمانوں پر یہ اپنا عذاب نازل فرمانا تھا کہ یہ لوگ شکل انسان سے شکل بندر میں منتقل ہو چکے تھے۔ جب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو پایا کہ یہاں تو سب بندر ہی بندر ہیں۔ یہ لوگ ان نافرمانوں کو پہچان نہ پاتے تھے، لیکن وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زارو قطار روتے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے، اور اس طرح یہ لوگ بندر بن گئے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرما دیا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح یہ بدبخت لوگ بندر بن گئے
اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو نافرمانی سے منع کرتے تھے اللہ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس عذاب کو برا جان کر خاموش رہتے تھے اللہ نے اس عذاب سے ان کو بھی دور رکھا۔